بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب فی الرد علی ما قالہ صاحب البحر انہ یجب علینا الافتاء بقول الامام وان افتى المشائخ بخلافہ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمت و رضوان، صاحب بحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمت و رضوان کا ان کے ایک قول سے علامہ ابن نجیم مصری صاحب بحر الرائق علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ ہم پر قول امام ہی پر فتویٰ دینا واجب ہے، اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف پر فتویٰ دیا ہو۔ یعنی اگر احکام میں تبدیلی کے جو 6 اسباب ہیں ان میں سے اگر کوئی سبب نہ پایا جائے اور اس مسئلے میں امام کا قول موجود ہو تو ہم پر قول امام ہی کی پیروی لازم ہے۔ اگر اس کے خلاف مشائخ نے افتاء کیا ہے، مشائخ نے فتویٰ دیا ہے، تو ہم مشائخ کے فتوے پر نظر نہیں کریں گے، قول امام پر فتویٰ دیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ اصل میں ایک اعتراض پیدا یہاں یہ ہوتا ہے کہ مشائخ متاخرین جنہوں نے امام اعظم علیہ الرحمہ کا زمانہ نہیں پایا، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ انہوں نے امام اعظم کا قول موجود ہوتے ہوئے صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا ہے، بلکہ کچھ جگہ تو امام ظفر کے قول تک پر فتویٰ دے دیا ہے، جبکہ یہ مقلد ہیں امام اعظم علیہ الرحمہ کے، اور امام کا قول وہاں مسئلے میں موجود ہے۔ تو انہیں یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ مقلد امام کے ہوتے ہوئے، امام کا قول موجود ہوتے ہوئے، ان کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیں، یہ امام ظفر کے قول پر فتویٰ دے دیں؟ ان کے لیے یہ روا اور جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ایک زمانے تک میرے لیے مشکل کھڑی کرتا رہا، ایک زمانے تک اس کا جواب مجھ پر مخفی اور مشتبہ رہا، لیکن غور و خوض میں کرتا رہا۔ غور و خوض کے بعد فقہا کے کلام سے میرے بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے علماء نے، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ تینوں نے یہ فرمایا ہے کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا۔ ان سب نے یہ فرمایا کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، یعنی جب تک ہمارے قول کے ماخذ کو نہ جان لے تب تک جو ہمارے قول پر فتویٰ کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے، کہ ہم نے یہ بات قرآن کی کس آیت سے کہی ہے، یا کس حدیث سے کہی ہے، یا اجماع کی بنیاد پر کہی ہے، یا کس قیاس کی بنیاد پر کہی ہے، جب تک یہ بات مفتی نہ جان لے ہمارے قول پر فتویٰ دینا اس کو جائز نہیں ہے۔ تو اس قول کی بنیاد پر ہمارے ائمہ کے قول پر فتویٰ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے قول کی دلیل اور ماخذ معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، اور جسے یہ معلوم نہ ہو اسے حلال نہیں ہے کہ وہ ان کے قول پر فتویٰ دے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب ہم جب مشائخ کی تصحیحات دیکھتے ہیں اور ان کی ترجیحات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امام کے قول کو ہوتے ہوئے صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا، تو اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے جو فرمایا تھا کہ جب تک دلیل کا ماخذ نہ جان لے، قول کا ہمارے ماخذ نہ جان لے، تب تک وہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ متأخرین نے امام کے اسی قول پر عمل کیا ہے کہ انہیں امام کے قول کا ماخذ نہیں ملا، انہیں امام کے قول کی دلیل پر اطلاع نہیں ملی،
اس لیے انہوں نے وہاں امام کے قول کو چھوڑ دیا، صاحبین کے قول کا ماخذ مل گیا تو اس کو ترجیح دے دی، اسی پر انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ تو ان کا جو امام کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول کو یا امام مظفر کے قول پر فتویٰ دینا تھا، وہ اس وجہ سے رہا۔ اب جو شرط تھی کہ قول کے ماخذ کو جب تک نہ جان لو فتویٰ دینا جائز نہ ہو امام کے قول پر، کہہ رہے ہیں یہ شرط جو ہے انہی مشائخ متاخرین کے زمانے میں تھی۔ جب تک فقہ حنفی مدون نہیں ہوئی تھی اس کو باقاعدہ ابواب، باقاعدہ کتابوں کی شکل میں مرتب نہیں کیا گیا تھا، تب تک یہ شرط تھی۔ لیکن جب فقہ حنفی کو کتاب در کتاب، باب در باب مرتب کر دیا گیا، مدون کر دیا گیا، تو اب قول کے ماخذ کو جاننے کی جو شرط تھی وہ شرط نہیں رہی۔ اب صرف مذہب کا یاد ہونا کافی ہے کہ اچھی طرح سے امام کے اقوال اور ان کا مذہب یاد ہو، اتنا کافی ہے ان کے قول پر فتویٰ دینے کے لیے۔ تو چونکہ شرط ان مشائخ متاخرین کے حق میں تھی، ان کے زمانے میں تھی، جب تک مذہب حنفی مدون نہیں ہوا تھا، اب مدون ہو گیا تو اب ہمارے حق میں وہ شرط نہیں رہی۔ اور جب ہمارے حق میں دلیل اور قول کے ماخذ کو جاننے کی شرط نہیں رہی اور مذہب ہم کو یاد ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اب ہم پر تو لازم ہے کہ ہم امام کے قول ہی پر فتویٰ دیں، کیونکہ ہمارے حق میں وہ شرط ہے ہی نہیں جو شرط ان مسائق کے حق میں تھی، جس کے نہ پانے کی وجہ سے انہوں نے دوسرے کو قول کو ترجیح دی، ان پر فتویٰ کیا۔ تو ان کے لیے وہ شرط تھی، ہمارے لیے شرط نہیں ہے، اور ہمارے سامنے مذہب پورا مدون ہو کر موجود ہے، تو ہم پر تو لازم ہے کہ اب ہم قول امام ہی پر فتویٰ دیں گے، اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف پر فتویٰ دیا ہو، کیونکہ ان کا خلاف پر فتویٰ دینا وہ دلیل کے ماخذ پر اطلاع، قول کے ماخذ پر اطلاع نہ پانے کی وجہ سے تھا، جو ان کے لیے شرط تھا، ہمارے لیے شرط نہیں ہے۔ تو اس پوری تفصیل اور اس پوری بات گفتگو کا نتیجہ اور حاصل علامہ ابن نعیم مصری نے یہ نکالا کہ ہم قول امام ہی پر فتویٰ دینا ہم پر واجب ہوگا، اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف پر فتویٰ دیا ہو۔ اور کہنا یہی وجہ ہے کہ علامہ محقق کمال ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشائخ کا رد فرمایا۔ جب مشائخ نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی، ان کے قول پر فتویٰ دیا، تو محقق کمال ابن حمام نے مشائخ کا رد کیا ہے، یہ کہہ کر کہ بھائی امام کے قول سے انحراف یا عدول تو تب کیا جائے گا جب امام کی دلیل ضعیف ہو، صاحبین کی بالمقابل ان کی دلیل کے ضعف کے بغیر ان کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کمال ابن حمام صاحب کو کیسے معلوم ہو گیا، صاحب فتح القدیر کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس مسئلے میں امام کی دلیل کمزور ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں مشائخ نے امام کی دلیل کو کمزور پایا ہو، اسی وجہ سے چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہو۔ ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں ان کو اس لیے معلوم ہو گیا کہ علامہ کمال ابن حمام دلائل میں نظر کرنے کے اہل تھے، اصحاب تخریج میں سے تھے، تو انہوں نے اس مسئلے میں جس میں مشائخ نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا تھا، اس مسئلے میں جو امام کا قول تھا اس کی دلیل بھی مضبوط پائی، تو کہا کہ ضعف دلیل کے وقت آپ عدول کر سکتے ہیں، ضعف دلیل نہیں ہے تو صاحبین کے قول پر فتویٰ کیوں پھر؟ تو علامہ کمال ابن حمام نے بھی مشائخ کا امام کے قول کے علاوہ پر افتاء کرنے، فتویٰ دینے کی صورت میں ان کا رد کیا ہے۔ اب چونکہ حضرت علامہ کمال ابن حمام تو دلائل میں نظر کرنے کے اہل تھے، تو وہ قوت دلیل کو پرکھ گئے کہ کس کا قول مضبوط ہے، کس کا قول مضبوط نہیں ہے، تو ان کے لیے اجازت بھی ہوگی، جیسے کہ پیچھے گزرا کہ جو مفتی قوت دلیل سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہو، اس دلیل کی پیروی جائز ہے۔ تو کمال ابن حمام علیہ رحمہ کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن علامہ ابن نجیم مصری کہتے ہیں کہ ہم میں چونکہ وہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم قوت دلیل سے فیصلہ کر سکیں، تو ہم پر تو قول امام ہی کو اختیار کرنا لازم ہوگا۔ یہ پوری گفتگو جو میں نے کی ہے، یہ صاحب بحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی ان کی عبارت آ رہی ہے کہ جس میں وہ قوت دلیل پر نظر کرنے کی جو اہلیت ہے، اس اہلیت کی وضاحت کریں گے کہ وہ کیا مراد ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد علامہ شامی علیہ رحمہ ان کی اس پوری گفتگو کا رد کریں گے
یہ کہہ کر کہ مشائخ پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں امام کے قول کی دلیل نہیں ملی ہو، یا انہوں نے امام کے قول کو ماخذ پر انہوں نے اطلاع نہ پائی ہو، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے امام کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں امام کی دلیل کو ضعیف پایا تو صاحبین کے قول پر افتاء کیا، یا وہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس میں اختلاف امام اور صاحبین کا تغیر زمانی کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے انہوں نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا، یا کوئی حاجت یا ضرورت تھی اس لیے جو ہے انہوں نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا۔ اور جب ایسا ہے تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم مشائخ کی افتاء کی پیروی کریں، ایسے ہی جیسے کہ اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے اور وہ ہمیں فتویٰ دیتے تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ مشائخ کی تصحیحات، ان کے فتویٰ، ان کا جو ہے ان کی ترجیحات موجود ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی کی پیروی کریں، قول امام ہو تو اس کو ترک کر دیں، ہے نا۔ تو یہ امام علامہ شامی علیہ رحمہ کے جواب کا خلاصہ آئے گا آگے، میں نے اجمالاً بتا دیا تاکہ بحث کسی حد تک آپ کے ذہن میں مستحضر ہو سکے۔ عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں مطلب فی الرد علی ما قالہ صاحب البحر انہ یجب علینا الافتاء بقول الامام وان افتى المشایخ بخلافہ۔ یہ بیان ہے اس کے بارے میں جو رد کیا ہے صاحب البحر کے اس قول کا جو انہوں نے فرمایا کہ ہم پر واجب ہے قول امام پر فتویٰ دینا اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ وقال فی البحر من کتاب القضاء، اور علامہ صاحب بحر نے بحر الرائق کی کتاب القضاء میں فرمایا فَإِنْ قُلْتَ، اگر تم یہ بات کہو، سوال کرو، کیف جاز للمشائخ الافتاء بقول غیر الامام الاعظم ما انہم مقلدون، پھر اگر تم یہ سوال کرو کہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے مشائخ کے لیے امام اعظم کے علاوہ کسی اور کے قول پر فتویٰ دینا جبکہ وہ آپ کے مقلد ہیں، قول تو میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا قد اشکلا علیہ ذالک مدتاً طویلا، کہ ایک مدت طویلہ تک یہ معاملہ میرے اوپر مشتبہ رہا، ولم ارا فیہ جوابا الا ما فہمتہ الان من کلامہم، اور میں نے اس میں کوئی جواب نہیں پایا سوائے اس کے جو اب میں نے فقہا کے کلام سے سمجھا ہے، اور وہ یہ ہے جواب انہم نقلوا عن اصحابنا، کہ فقہاء متاخرین نے ہمارے اصحاب سے یہ بات روایت کی ہے کہ انہ لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے وہ بات کہاں سے کہی ہے۔ حتی نقل فی السراجیہ، یہاں تک کہ سراجیہ میں تو نقل کیا گیا ان ھذا سبب مخالفت عصام للامام، سراجیہ میں حضرت عصام ابن یوسف بلخی علیہ رحمہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ حضرت علامہ عصام ابن یوسف بلخی علیہ رحمہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر مسائل میں امام کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیتے تھے، تو سراجیہ میں ان کے اس عمل کی یہی توجہ پیش کی گئی کہ وہ چونکہ امام کی دلیل پر اطلاع نہیں ملتی تھی، ان کو امام کے قول کے ماخذ پر اطلاع نہیں پاتے تھے وہ، اس لیے اس مسائل میں جو حنفیہ کے اقوال ہوتے تو اقوال موجودہ میں سے انہیں جس کی دلیل پر اطلاع ہوتی ان میں سے جس کی دلیل مضبوط لگتی اس پر وہ فتویٰ دے دیتے تھے۔ تو حضرت عصام ابن یوسف بلخی کے اس طرز عمل کی سراجیہ میں یہ توضیح کی گئی، یہاں تک کہ سراجیہ میں نقل کیا گیا کہ یہی سبب تھا عصام ابن یوسف بلخی کے امام اعظم کے قول کی مخالفت کرنے یہاں تک کہ سراجیہ میں نقل کیا گیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف امام عصام ابن یوسف بلخی کے جانے کا جو سبب تھا وہ یہی تھا۔ وکانہ یفتی بخلاف قولی کثیرہ،
اور وہ امام کے قول کے برخلاف اکثر و بیشتر فتویٰ دیتے تھے، لأنه لم يعلم الدلیل، کیونکہ وہ آپ کی دلیل پر اطلاع نہیں پاتے، وکان یظہر له دلیل غیرہ فیفتي به، اور انہیں ان امام کے علاوہ کی دلیل ان پر واضح و ظاہر ہو جاتی، فیفتي به، تو آپ اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں۔ فاقول، اقول سے مراد بیٹا صاحب بحر الرائق ہیں یہاں، علامہ ابن جیم مصری۔ فاقول، تو میں کہتا ہوں، ان هذا الشرط کان فی زمانی، یہ جو شرط تھی قول کے ماخذ و دلیل پر اطلاع پانے کی، یہ شرط ان کے زمانے میں تھی، یعنی مشائخ متاخرین کے زمانے میں تھی۔ اما فی زماننا فیکتفی بالحفظ کما فی القنیہ وغیرہ، رہا ہمارے زمانے میں تو وہ مذہب کا حفظ ہونا کافی ہے، جیسا کہ قنیہ وغیرہ میں ہے۔ فیحل الافتاء بقول الامام بل یجب وان لم نعلم من این قال، تو ہمارے لیے حلال ہے امام کے قول پر فتویٰ دینا، بلکہ واجب ہے اگرچہ ہم نہ جانتے ہوں کہ انہوں نے یہ بات کس دلیل، کس ماخذ کی وجہ سے کہی ہے۔ وعلی ھذا ما صححوا فی الحاوی، ای من ان الاعتبار لقوت الدلیل مبنی علی ھذا الشرط، اور اسی پر محمول ہے وہ جس کی تصحیح حاوی قدسی میں کی گئی ہے، کیا کہ اعتبار قوت دلیل کا جو کیا جاتا ہے، یہ بات بھی اسی شرط پر مبنی ہے، یعنی جب امام کی دلیل پر اطلاع ہو تب قوت دلیل کا اعتبار ہوگا، جب تک اطلاع نہیں ہے تو قوت دلیل سے فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ اور اسی پر محمول ہے وہ جس کی تصحیح فرمائی ہے حاوی قدسی میں، کیا بات کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے، یہ بات مبنی ہے اسی شرط پر۔ وقد صححوا ان الافتاء بقول الامام، جبکہ ہمارے مشائخ تصحیح، صراحت اور تصحیح کر چکے ہیں اس بات کی کہ فتویٰ امام کے قول پر ہوگا۔ فینتج من ھذا، تو اس پوری گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ انہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، کہ ہم پر واجب ہے امام کے قول پر فتویٰ دینا، وان افتى المشائخ بخلافہ، اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، لأنہم انما افتوا خلافہ لفقد شرطی فی حقہم، اس لیے کہ انہوں نے امام کے خلاف جو فتویٰ دیا وہ ان کے حق میں شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے تھا، وہو الوقوف علی دلیل، جو شرط کے ان کی دلیل پر واقف ہونا ہے۔ واما نحن فلنا الافتاء وان لم نقف على دلیل، اور رہے ہم تو ہمارے لیے امام کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہے اگرچہ ہم ان کی دلیل پر مطلع اور واقف نہ ہوں۔ وقد وقع للمحقق ابن الحمامی فی مواضع الرد على المشائخ فی الافتاء بقولہما، اور محقق کمال ابن حمام کے لیے بہت سارے جگہ میں واقع ہوا ہے مشائخ پر رد، یعنی محقق کمال ابن حمام کی جانب سے بہت ساری جگہوں پر واقع ہوا ہے مشائخ کا رد کرنا صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے کی کے سبب یا دینے کی صورت میں، کس طور پر؟ بِأَنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا ضُعْفِ دَلِيلِهِ، بہی طور کہ امام کے قول سے عدول نہیں کیا جاتا ہے مگر ان کے دلیل کی کمزور ہونے کی وجہ سے، اور وہاں دلیل کمزور تھی نہیں۔ اب یہ کہ ان کو کیسے معلوم ہو گیا کمال ابن حمام کو، تو فرماتے ہیں لیکن ہوا نظر احل للنظر فی الدلیل، لیکن وہ یعنی امام کمال ابن حمام دلیل میں نظر کرنے کے اہل تھے، تو وہ قوت دلیل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ومن لیس باحل للنظر فی، اور وہ جو دلیل میں نظر کرنے کے اہل نہ ہو فعلیہ الافتاء بقول الامام، تو اس پر واجب ہے کہ امام کے قول ہی پر فتویٰ دے۔